اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا بھئی بات سنو، بات یہ ہے جو خدا میرا ہے وہی خدا حضرت امیر معاویہ کا ہے، جو نبی میرا ہے وہی نبی حضرت معاویہ کا ہے، جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہی کلمہ حضرت امیر معاویہ پڑھتے ہیں، جو قرآن میرا ہے وہی قرآن حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ یاد رکھو آج کی بات تم میں سے خبردار کسی نے میرے سامنے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی۔ ان دونوں کا پس منظر تو یہ ہے، ان کے حالات بھی آپ نے سنے، ان کے حالات بھی سنے، لیکن سیاسی اختلافات کی وجہ سے جب آج کے لوگ سیاست کرتے ہیں، آج کے لوگ جب سیاست کرتے ہیں ان میں کارکنان لڑتے بھی ہیں، ان میں کارکنان ایک دوسرے کے بارے میں دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اپنی مخالف پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، ان سے صلح بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے کھانے میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں، عشائیہ بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان میں جو جنگ رہی ہے وہ جنگ سیاسی اختلافات کی وجہ سے رہی ہے، باقی حقیقت میں حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کا احترام تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں حضرت معاویہ کا احترام تھا۔ باقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی جنہیں اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت ابن عباس سے پوچھو۔ علماء اگر یہاں موجود ہیں، جتنی بھی صحاح ستہ کی روایات ہیں ان تمام روایات میں دو صحابی رسول ہیں جن کا نام سب سے زیادہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے بہت زیادہ احادیث ان صحاح ستہ کی کتابوں میں لکھی ہیں اور ان کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث آتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نے خود فرمایا ہے اگر تم میں سے کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو میں نہ ہو تو تم ابن عباس سے وہ مسئلہ پوچھ لینا، کیونکہ ابن عباس کو آپ علیہ السلام کو ابن عباس پر اتنا اعتماد اور اتنا یقین تھا۔ آؤ ذرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جیسی حکومت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے خدا کی قسم ایسی حکومت اس کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ رائے دی ہے۔ آؤ ذرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک جگہ جس کا نام حمص ہے، جب حضرت فاروق اعظم نے اس حمص کے علاقے سے جب اس گورنر کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ کا انتخاب کیا اور پھر وہاں کا گورنر آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاروق اعظم کے سامنے گستاخی کرتا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ خبردار، جتنا میں معاویہ کو جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جانتا، خبردار اپنی زبان کو روک کر رکھ، آج کے بعد میرے سامنے حضرت امیر معاویہ کی برائی نہ کرنا۔ حضرت فاروق اعظم تو وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کی برائی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی منع فرمایا، خبردار یہ اللہ کے محبوب کا رازدان ہے، یہ اللہ کے محبوب کا خدمتگار ہے، یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کئی سفر میں ہمیشہ رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا
फरमाना, या अल्लाह इस अमीर मुआविया को हिदायत अता फरमा, ऐसी हिदायत अता फरमा, हाँ दिया ऐसी हिदायत अता फरमा, वबा दिया जो लोग इसे देखें वो राह हिदायत पकड़ते जाएं। 64.5 लाख मुरब्बा मील पर हजरत अमीर मुआविया ने हुक्मरानी की है और हजरत अमीर मुआविया ने अल्लाह के महबूब की दुआओं से इतनी बड़ी सरजमीन पर इस्लामी अलम लहराया है। और आखिरी बात, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उबादा बिन सामित से रिवायत है और ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। इस रिवायत के जो लिखने वाले हैं वो उबादा बिन सामित अल्लाह के महबूब के सहाबी रसूल हैं। उबादा बिन सामित ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब अपनी फूफी के घर में गए और वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद आपने आराम फरमाया। जब अचानक आंख खुली आप मुस्कुराए, फूफी जान साथ बैठी हैं। अल्लाह के महबूब से पूछा, या रसूल अल्लाह आप मुस्कुराए हैं? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जी हाँ। हजरत अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सामने मेरे वो उम्मती लोग दिखाए हैं जिन्होंने समंदर में अपने बेड़े उतार लिए हैं और इस्लाम का अलम लेकर समंदरों को पार करते हुए अल्लाह के दीन की फतह याबी के लिए, अल्लाह के दीन को परवान चढ़ाने के लिए वो मेरे उम्मती मुझे दिखाए गए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो उम्मती मुझे दिखाए गए हैं हकीकत यह है कि वो तमाम के तमाम लोग जन्नती हैं। आपकी फुफ्फी ने जब ये बात सुनी तो आपसे फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे उस लश्कर के अंदर शामिल फरमाए। अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई और अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाते हुए फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। आओ जरा इस दुआ के बाद कई सालों बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, दुनिया से रहमत फरमा गए और बहरी बेड़े जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे पहले बहरी बेड़े जो उतारे हैं वो हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उतारे हैं। आज जिस पाकिस्तानी फौज का नाम नेवी फौज है उनका सबसे बड़ा जर्नल हजरत अमीर मुआविया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी आप हज़रात को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।